تو وہ جج صاحب نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، پھر جیسے وہ حکم کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ کر لیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے جی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بحران ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ میں جو پروسیجر ایکٹ کو تبدیل کیا گیا ہے، بینچز بدلنے کا جو اختیار ہے اس کو بدلا گیا ہے، اس کے بعد اب سپریم کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بڑی بنیادی آئینی تبدیلیاں ہیں۔ سب سے پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو فوری طور کے اوپر تو فل کورٹ اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ 17 ججز جو سپریم کورٹ کے مستقل ججز ہیں ان کو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر ان کو اپنا رد عمل اور رائے دینی چاہیے، کیونکہ جو سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی رائے سامنے آ چکی ہے اور انہوں نے اس ایکٹ کو سپریم کورٹ کے اندر کے بینچز بنانے کے اختیارات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یہی وہ موقف ہے جو تحریک انصاف نے لیا تھا اس وقت، اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ طے کر دے گی تو پھر یہ جو سپریم کورٹ کے بینچ بنانے کا اختیار ہے یہ سپریم کورٹ سے نکل جائے گا۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور اس وقت جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ درست ثابت ہوا کہ آج بینچ بنانے کا اختیار بھی پارلیمنٹ لینا چاہ رہی ہے۔ تو یہ تو پھر بڑا آسان بات ہے کہ حکومت ہی کے خلاف مقدمے ہیں اور حکومت ہی طے کرے گی کہ بینچ کون بنائے گا۔ جس طریقے سے کل چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایک شورائے آفاق فیصلہ یہ دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبر الیکشن کمیشن ہیں جنہوں نے اس الیکشن میں جن پہ بنیادی الزام ہے کہ دھاندلی کرنے کا، انہیں کو کہا ہے کہ ٹرائبونل بھی آپ لگائیں۔ یعنی جو بنیادی اصول ہے کہ نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کاز، اپنے کیس کا فیصلہ آپ خود نہیں کر سکتے، مسلسل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ٹرائبونل بنائیں اور ان کیسز کو سنیں، دوسری طرف یہ وہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو پرپوزڈ آئینی امینڈمنٹ ہے جو اس کا جو فائدہ ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو ملنا ہے، اور اس کے بھی ہر وہ کیس جس سے آئینی ترمیم متاثر ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو آئین اور قانون کا، اخلاقیات کا جو بنیادی ایک پرنسپل ہے کہ نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کاز، وہ تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فوری طور کے اوپر یہ فل کورٹ ہونا چاہیے۔ فل کورٹ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ فائز صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ جو مزید ججز کی سپریم کورٹ میں آمد ہو جائے، وہ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے ججز سے پیک کر لیں اور اس کے بعد فل کورٹ اجلاس جو ہے اس کو طلب کیا جائے۔ اور بظاہر اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایک محکوم ادارہ بننے جا رہی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر مزید مسائل کھڑے ہوں گے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو جس نے بھی یہ رائے دی ہے کہ وہ جوڈیشری سے اور عدلیہ کو اگر فتح کر لیں گے تو اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے، یہ اور مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ممکن ہی نہیں کہ وکلا اس کے اوپر کھڑے نہ ہوں اور جج اس کے اوپر کھڑے نہ ہوں۔ یہ وکلا اور ججز اگر آج کھڑے نہیں ہوں گے یہ 15 دن بعد کھڑے ہوں گے، 15 دن بعد کھڑے نہیں ہوں گے، مہینے بعد کھڑے ہوں گے۔ اور یہ ترمیم پی سی او ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح مشرف صاحب نے پی سی او لگا کے اپنے مرضی کے ججز جو ہیں وہ نکالے اور لگائے تھے، اسی طرح سے یہ پی سی او لگا رہے ہیں۔ پی سی او پھر بھی بہتر تھا، اب تو آئین کا اسٹرکچر تباہ کر۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کل کہا کہ اگر آپ مل دیں گے تو یہ بات انہوں نے کی۔ دوسرا قاضی فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں آئین کے فیصلے ماننے چاہیے، اس سے کیا مراد لیں گے؟ دونوں پہ بتائیے گا۔ سپریم کورٹ ہی اسی کے ساتھ ملال ہے کہ اگر پارلیمنٹیرین اور عدلیہ کا یہ بحث مبحث رہتی ہے، بیان بازی رہتی ہے، تو کیا پاکستان کا نقصان ہی ہے اس میں؟ نہیں، پاکستان کا تو بہت نقصان ہے، ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور اب ایک آئینی کرائسس جو ہے وہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اور یہ آئینی کرائسس اس امینڈمنٹ کو منظور کرنے سے کئی گنا اور بڑھ جائے گا۔ یہ لوگ سمجھ یہ نہیں رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئینی ہم زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے ان کے بازو مروڑ کے ان کا ووٹ لے لیں گے تو اس طرح سے آئینی کرائسس حل ہو جائے گا، اس سے آئینی کرائسس بڑھ جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی ججز نے، وکیلوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی حکومت ہے اس کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فی الحال پی سی او کا کوئی ماحول نہیں ہے اور آپ اس سے آپ کو بھی بہت نقصان ہوگا، پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔
سفارشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ ججز کھڑے ہوں گے اس آئینی ترمیم کے خلاف اور جو وکلا کھڑے ہوں گے, ججز کھڑے ہوں گے. تو اگر ججز کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہے تو وہ رد عمل بنیادی طور پر ہوگا کیا وہ استعفیٰ دیں گے, احتجاج کریں گے, کیا کر سکتے ہیں؟ پوری ظاہر ہے, دیکھیں نا ایسی محکوم ادارے میں کون آنریبل آدمی سرو کرے گا. انڈیا میں تو ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ججز بھی اگر جتنا اس سے زیادہ دبایا گیا تو وہ پریس کانفرنس کرنے کے نزدیک ہی ہیں. اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ججز جو ہیں ان کو بالکل پش کیا جا رہا ہے. ان کے جس طرح آپ نے دیکھا ہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہوا, اب سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ نہیں چل سکتا. نظام اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ایوری ایکشن ہیز ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن. بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے کا اظہار کر رہے ہیں, وہ بلاول بھٹو نے جو بیان دیا کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ تو عمران خان کو فوجی تحویل میں دیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر اپنا یعنی وہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو فوجی تحویل میں دینا نہ دینا, جو ابھی جج لگے ہوئے وہ کون سا فوجی تحویل میں نہیں ہے. ابھی بھی تو جج اوپر سے حکم لے کے فیصلے کر رہے ہیں نا. عمران خان پہ کیس کیا ہے, بشرا بی بی پہ کیس کیا ہے, یہ تو وہاں پہ بھی تو یہی ججز چل رہے ہیں. اصل میں مسئلہ حکومت کو سمجھنا چاہیے, عمران خان کو سزا دینے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس عمران خان کے پولیٹیکل نیریٹو کا, سیاسی بیانیے کا کوئی جواب نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو راستہ ہے وہ عوام کے بجائے وہ آسان راستہ چنا جو مریم نواز نے ان کو بتایا تھا. اور آج مریم نواز ہوں, بلاول ہوں, زرداری ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ان کی کوئی ریلیونس ہی نہیں رہے گی پاکستان میں. پاکستان کی سیاست ان سے بڑی آگے چلی. اسلام آباد کے جلسے میں لوگوں نے آپ کو بڑی محبت دی, پنڈی کے جلسے میں جائیں گے؟ جب بھی ہوگا آپ جائیں گے, جب بھی ہوگا جلد سے جائیں گے. اور یہ پہلے تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کو نکلنا چاہیے, مین ایشو تو وکیلوں کا. تھینک یو سر. اوکے جناب.